بحث یہ چل رہی ہے کہ جب فتوحات کے دائرے وسیع ہوئے اور اسٹینڈرڈ آف لائف ذرا ڈیولپ ہوا تو انصار اور مہاجرین کی عورتوں کی دیکھا دیکھی ازواج مطہرات نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نفقے میں ازدیاد کا زیادتی کا مطالبہ کیا اور تمام بیویوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹھہراؤ کر لیا. اب بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں, بیویاں کنارے کنارے بیٹھی ہوئی ہیں. جو خرچہ آپ دیتے ہو اس میں ہوتا نہیں کچھ, پڑھاؤ اس میں. جو خرچ آپ دیتے ہیں اس میں کچھ ہوتا نہیں ہے, بڑھائیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیویوں کی اس حرکت سے بڑا رنج پہنچا. آیت تقریر نازل کہ آپ اختیار دے دیجیے, یا تو یہ عیش و عشرت کی زندگی بسر کرنا چاہیں تو آپ انہیں کہہ دیجئے کہ تمہیں اختیار دیا جاتا ہے, چاہے تم نبی کی نکاح میں رہو یا نہ رہو. اور اگر اسرت میں رہنا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتنا نان نفقہ دے رہے ہیں اتنے پر گزر بسر کرو. تمہیں عیش و عشرت کی زندگی گزارنی ہے یا اسرت کی؟ اگر عیش و عشرت کی زندگی گزارنی ہے تو تمہیں اختیار ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح سے نکل جاؤ. اور اگر اسرت کی زندگی بسر کرنی ہے تو جتنا نان نفقہ مل رہا ہے اسی پر اکتفا کرو. لیکن تمام ازواج مطہرات نے اسرت کی زندگی کو قبول کیا اور نبی کا دامن چھوڑنے کے لیے تیار ہو. ایک مسئلہ یہ مستنبط ہوا کہ کوئی اپنی بیوی سے یہ کہہ دے میں تجھے اختیار دیتا ہوں, چاہے تو میری نکاح میں رہ یا نہ رہ. اگر وہ بول دے کہ میں تیری نکاح میں نہیں رہتی تو ایک طلاق پڑ جائے گی, ایک طلاق پڑ جائے گی, 2 طلاقیں وہ دینی پڑیں گی اس کو. آیت تخیر. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا کہ اے نبی کی بیویو تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء, تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. کیا تم یہ نہیں جانتی کہ کائنات کے سب سے عظیم الشان شخص کے حبال عقد میں ہو, اس کے نکاح میں ہو, اس کے دامن سے وابستہ. یہ تمہارے لیے بہت بڑی بزرگی, عظمت اور فضیلت کی بات ہے, شان کی بات ہے. کم سے کم اس کا تو خیال کیا ہوگا. اور پھر معاشرت کے کچھ آداب ازواج مطہرات کے حوالے سے امت کی تمام عورتوں کو بتایا گیا. آداب معاشرت میں سے پہلا ادب یہ بتایا گیا کہ اگر تمہارے گھر پہ کوئی اجنبی شخص آئے اور پردے کے پیچھے سے بات کرنے کی ضرورت پڑے, اس لیے کہ کسی اجنبی مرد کے سامنے تمہارا آنا جائز نہیں ہے. اجنبی شخص کے سامنے تمہارا پورا سراپا پردہ ہے, لیکن اگر پردے کے پیچھے سے گفتگو کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو ایک اصول دیا گیا, پردے کے پیچھے سے بات کر سکتی ہو اجنبی مرد سے, ایک اجازت, لیکن شرط کے ساتھ فلا تخضعن بالقول, اپنی بات میں اپنے کلام میں لچک لوچ نہ رکھنا. یعنی تمہاری بات میں کلام میں روکھا پن ہو. کیوں؟ اس لیے کہ اگر آواز لوچدار رہی تو فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا, تو جو آدمی تم سے بات کر رہا ہے لوچدار آواز کے حوالے سے کہیں اس کے دل میں کوئی بیماری نہ پیدا ہو جائے کہ یہاں قسمت آزمائی کے مواقع موجود ہیں اور وہ تمہارے اوپر ڈورے ڈالنے کی کوشش کرے. اس طرح تم بدنام بھی ہو سکتی ہو. کتنا شاندار اصول دیا گیا.
بات کرنے کی اجازت نہیں ہے سامنے آ کر، اور اگر بات کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو پردے کے پیچھے سے بات کرنے کی اجازت ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ آواز لوچدار نہ ہو، تاکہ جس کے دل میں بیماری ہے کہیں وہ طمع نہ کرنے لگے، فیطمع الذی فی قلبہ، خواہش نہ کرنے لگے تمہارے بارے میں۔ تو بات کیسے کرنا؟ قل قولا معروفا، قول معروف زبان سے نکالو۔ یہ قول معروف کیا ہوتا ہے؟ یہ لوچدار آواز اور کرخت آواز کے بیچ بیچ کا جو لہجہ ہوتا ہے، یعنی بد اخلاقی کا لہجہ نہ ہو، کلام روکھا پھیکا ہو، بات روکھی پھیکی ہو، لوچدار نہ ہو، روکھی پھیکی ہو، اور قلنا قولا معروفا بد اخلاقی لیے ہوئے نہ ہو، تاکہ وہ آدمی یہ نہ سمجھے کہ ارے کہاں آ کر کے میں پھنس گیا اور میں کس عورت سے بات کرنے پر آمادہ ہو گیا، یہ عورت تو انتہائی بد اخلاق ہے۔ دیکھیے، بات کرنے کی اجازت دی گئی، وہ بھی دو شرطوں کے ساتھ، آواز میں روکھا پن ہو اور بد اخلاقی لیے ہوئے نہ ہو، تین باتیں۔ اس کے بعد یہ حکم دیا جا رہا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، تمہارا دائرہ کار تمہارا گھر ہے، تمہارا دائرہ کار دائرہ عمل گھر ہے، باہر نہیں۔ باہر کا دائرہ کار یہ مرد کے ذمہ ہے، ٹھیک ہے ہم گھر میں رہ رہے ہیں، کیا باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے؟ اگر یہ اجازت نہ ہو تو پھر ہمارا گھر میں رہنا گویا قیدی کا رہنا ہے، ایک زندانی کی زندگی ہے، ایک قیدی کی زندگی ہے؟ نہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، نکلو مگر ایسے بناؤ سنگار کر کے نہ نکلو جیسے کہ جاہلیت کی عورتیں بناؤ سنگار کر کے نکلتی تھی۔ نکلنے کی اجازت ہے، شوہر اسے اپنے ساتھ لے جا سکتا ہے، گھما پھرا کر کے لا سکتا ہے وغیرہ وغیرہ، اس کی اجازت ہے۔ یعنی عورت قیدی نہیں ہے، اس کا دائرے کار گھر ہے، اس کا دائرے عمل گھر ہے۔ وَقَرَّ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اچھا گھر میں کیا کرنا ہے تم کو؟ اقِمْنَ الصَّلَاةَ، نماز پڑھنا ہے، وَآتِينَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ دینا ہے۔ عورتوں کو تو فقیر بنائے رہتے ہیں، کیسے زکوٰۃ نکالیں گے وہ؟ یعنی عورتوں کو اتنے پیسے دیتے رہو کہ وہ بھی صاحب نصاب ہو جائیں اور وہ بھی زکوٰۃ نکالیں، اور بیچاری وہ 7.5 تولہ سونا پکڑے رہتی ہیں اور ہر سال اسی میں سے نکالتی رہتی ہیں۔ ارے اور کچھ ایکسٹرا دیے کرو بھائی۔ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، میرا خیال ہے ایسے بخیل لوگ جو عورتوں کو گن گن کر پیسہ دے رہے ہوں، ان کی جیب کے اوپر بیوی کا ہاتھ صاف کر لینا جائز ہے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، حدیث میں ہے، حدیث میں ہے۔ وہ ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، ان کے شوہر ابو سفیان ذرا بخیل واقع ہوئے تھے، کہہ رہے بھائی گن گن کے پیسہ دیتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاتھ مار دیا کر۔ کہا کہ اللہ کے رسول آپ کہہ رہے ہیں کہ ہاتھ مار دیا کر، نکال لیا کر ضرورت کے تحت، تو میں اپنی جیب کو فری کرتا ہوں اس کے لیے، تو جتنا چاہے نکال لے۔ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ، نماز پڑھو، زکوٰۃ۔ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا کیا مطلب ہے؟ بچوں کی دینی نگہداشت و پرداخت، اسی طرح شوہر کے حقوق کا خیال، یہ تمام چیزیں اطیعنا اللہ و رسولہ میں آتی ہیں۔ بچوں کی نگرانی اور شوہروں کے حقوق کی حفاظت۔ اس کے بعد وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اللہ کی آیتوں کو پڑھو، یعنی قرآن حکیم کی تلاوت کرو، والحکمہ، اور کچھ موقع نکال کر کے حدیثیں بھی پڑھو، والحکمہ، یہ تمہارے کام ہیں۔ من الصلاة وآتین الزکاة وأطعنا الله ورسوله انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة ان الله كان لطيفا خبيرا۔ یہ براہ راست آداب معاشرت کے جو احکام ہیں یہ امت کی ماؤں کو دیے گئے، ازواج مطہرات کو، اور ان کے واسطے سے، ان کے حوالے سے امت کی تمام عورتوں کو یہ احکام دے دیا کہ اس طریقے سے تمہیں زندگی گزارنی ہے اور تمہاری معاشرت اس طریقے کی ہونی چاہیے۔ اس کے بعد ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے
کہ حضرت زید بن حارثہ یہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، چھوٹے تھے، ڈاکو نے حملہ کیا اور یہ ماں باپ سے بچھڑ گئے اور یہ بکتے بکاتے مدینہ پہنچے، بلکہ مکہ میں آئے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو خرید کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دے دیا۔ ان کے ماں باپ کو جب پتہ چلا تو لینے کے لیے آئے، لیکن نبی نے اتنی محبت دی تھی کہ ان لوگوں نے وہاں آنے کے بعد جب نبی سے مطالبہ کیا تو نبی نے کہا کہ اگر یہ بچہ تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن حضرت زید اتنی محبت دیکھ چکے تھے، انہوں نے ماں باپ کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا اور نبی کے دامن ہی میں رہنے کے لیے تیار رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دن کہا یہ میرے بیٹے، تو لوگ زید ابن محمد بولتے تھے، ان کو زید ابن محمد بولتے تھے۔ اور پچھلے زمانے سے ایک رسم چلتی چلی آ رہی تھی، رسم تبنیت۔ رسم تبنیت کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ آدمی کسی بچے کو لے پالک بنا لیتا تھا اور اس کے وہی حقوق ہوتے تھے جو حقیقی بیٹے کے ہوتے تھے، اور اس بیٹے کی جو بیوی ہوتی تھی وہ حقیقی بہو کی طرح ہوتی تھی۔ جیسے آج حقیقی بیٹے کی بہو باپ کے اوپر حرام ہوتی ہے، تو ایسے ہی متبنہ اور لے پالک بیٹے کی بیوی حقیقی بیٹے کی بیوی کی طرح اس کے اوپر حرام ہوتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ رسم ختم کرنی تھی اور وہ نبی کے ذریعے ختم کی گئی۔ آپ کی ایک زوجہ محترمہ حضرت زینب بنت جحش، آپ کی دو بیویوں کا نام زینب ہے، ایک ہے زینب بنت خزیمہ کی بیٹی ہے جن کا لقب ام المساکین ہے، اور یہ زینب بنت جحش ہیں، یہ مکہ ہی کی خاندان قریش کی۔ ظاہر ہے کہ کوئی قریشیہ عورت کسی غلام کے نکاح میں رہنا پسند نہیں کرتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونچ نیچ کی جو تفریق ہے وہ مٹا دی، ایک اعلیٰ خاندان کی عورت کو ایک غلام کی نکاح میں دے دیا، حضرت زید بن حارثہ۔ پہلے یہ حکم دیا گیا کہ پہلے یہ رسم ختم کی جائے کہ لے پالک بیٹا حقیقی بیٹے کی طرح ہوتا ہے۔ ادعوہم لآبائہم، حکم دیا گیا سورہ احزاب میں اس سے پہلے کہ بیٹوں کو ان کے باپ کے ناموں سے پکارو۔ ظاہر ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو باپ نہیں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، ہمارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، لہذا زید بن محمد کہنے کا سوال ہی پیدا نہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ تعالیٰ نے آدمی کے بدن میں دو دل نہیں بنائے۔ استدلال یہ ہے کہ جیسے ایک بیٹے کی دو ماں نہیں ہوتی اور ایک بیٹے کے دو باپ نہیں ہوتے، ایسے ہی یہاں بھی زید کے دو باپ نہیں ہو سکتے، ان کے باپ حارثہ ہے نہ کہ محمد۔ اسی دن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کہ آج سے ان کو زید بن محمد نہ کہا جائے بلکہ زید بن حارثہ کہا جائے۔ تو حضرت زید کو بڑی تکلیف پہنچی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میری نسبت ٹوٹ گئی، لوگ زید بن محمد کہتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب بنت جحش سے ان کا نکاح کرا دیا، لیکن بنی نہیں، نتیجہ طلاق ہوا۔ اور جب عدت گزر گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیغام نکاح دیا، اس لیے کہ رسم تبنیت کو ختم کرنا تھا۔ تو رسم تبنیت ختم ہوئی کہ ان کو ان کے باپ کے نام سے پکارو، اور دوسرے یہ تھا کہ لے پالک لڑکے کی بیوی حقیقی بہو کی طرح ہے، اس رسم کو بھی ختم کرنا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیغام نکاح دیا اور وہ آپ کے حوالے عقد میں آ گئے۔ بخاری شریف میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام ازواج مطہرات سے فخر سے کہتی تھی، ارے تم لوگوں کا نکاح تو تمہارے گھر والوں نے کیا ہے اور میرا نکاح تو میرے رب نے ساتوں آسمان کے اوپر عرش کے اوپر پڑھایا ہے۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ یہ واحد ام المومنین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا کہہ دیا کہ یہ تمہاری بیوی ہے، بس نکاح پڑھانے کی ضرورت نہیں پڑی، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے نکاح کہہ دینا کافی اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اس کے لیے کس گواہ کی ضرورت ہے؟ شاہد کی ضرورت کیا، مہر کی ضرورت کیا، کسی چیز کی ضرورت نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا بس تمہاری بیوی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضرت زینب بنت جحش تمام ازواج مطہرات سے یہ کہتی تھی، ارے تمہارا نکاح تو تمہارے گھر والوں نے پڑھا ہے لیکن میرا نکاح ساتویں آسمان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پڑھایا ہے، اس طرح فخر کیا کرتی تھی۔ بہت شور شرابہ ہوا، دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نیا طریقہ نکال دیا۔ پہلے سے ایک رسم چلتی چلی آ رہی تھی، بعض لوگ کہتے بھائی یہ پہلی اذان کیا مودی صاحب بھول گئے کیا، مودی صاحب سو کر اٹھے اور اچانک ہی دینے لگے فجر کی اذان؟ کیا کہ فجر کی اذان نہیں، وہ اذان ہے سحری کی۔ بولے اب تک اہل حدیثوں نے اس کے اوپر عمل نہیں کیا۔ ارے بھائی عمل نہیں کیا لیکن حدیث تو موجود ہے نا،
جب سے عمل شروع ہو جائے تو یہ رسم تبنیت چلتی چلی آ رہی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ کو نبی کے ہاتھوں پر اسے ختم کرانا تھا. بہت دیر بعد یہ رسم تبنیت ختم ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر ختم ہو گئی. اس کے بعد فرمایا گیا کہ آپ خاتم النبیین ہیں, آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. اسی لفظ خاتم سے استدلال کرتے ہوئے مرزا غلام محمد قادیانی نے کہا کہ مہر کا مطلب, خاتم مانے مہر, مہر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی مہر لگ لگ کر کے لوگ نبی بنیں گے اور قیامت تک نبی آتے رہیں گے. اور یہ جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر بیٹھا مرزا غلام محمد قادیانی, جبکہ اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ خاتم کا مطلب اسٹامپ نہیں ہوتا, سیل ہوتا ہے. اسٹامپ مانے مہر اور سیل مانے بھی مہر. اسٹامپ اور سیل میں فرق سمجھتے ہیں؟ اسٹامپ یوں لگا دیا گیا تو جو اسٹامپ کے اوپر ہے وہ یہاں لکھ دیا گیا, آ گیا. اور سیل کا مطلب کیا ہے؟ لفافے کے اندر کوئی چیز رکھ دی گئی اور اس کے بعد لفافے کو مہر بند کر دیا گیا, اس کے اوپر سیل لگا دی گئی. تو خاتم کا مطلب اسٹامپ نہیں, خاتم کا مطلب سیل ہوتا ہے, اندر کاغذ رکھ کر کے, خط رکھ کر کے اوپر سے بند کر دیا گیا. اب یہ کوئی کھول نہیں سکتا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے سیل ہیں, اسٹامپ نہیں, تمام نبیوں کے سیل ہیں. اس سیل کو اب کوئی نہیں کھول سکتا. قیامت تک اب یہ سیل نہیں کھلے گی, قیامت تک آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. اور حدیث پاک بھی ہے اس آیت کریمہ کی تشریح میں, مسلم شریف کتاب الفضائل میں, وان العاقب, اور عاقب کی تفسیر آپ نے خود فرمائی, الذی لیس بعدہ نبی, میں عاقب ہوں. اور عاقب کی تفسیر یہ کہ اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہوتا. اس کا مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتم النبیین کا مطلب بتایا کہ خاتم ایک ایسا لفظ ہے کہ جب اس کی اضافت کسی چیز کی طرف کی جائے تو خاتم کا مطلب آخر ہوتا ہے. یعنی کہا جائے خاتم القوم تو کہتا ہوں آخرہم, یعنی قوم کا خاتم آیا, یعنی قوم کا آخری آدمی آ گیا. اب کوئی آدمی قوم کا آنے سے نہیں رہ گیا, سب کے سب آ گئے. یہ آدمی آخر تھا, خاتم تھا, اب اس کے بعد کوئی آنے والا نہیں ہے. اس کا مطلب خاتم ایک ایسا لفظ ہے کہ اس کی اضافت اگر کسی کی طرف کی جائے تو اس کا مطلب آخر ہوتا ہے, لاسٹ ہوتا ہے. تو خاتم النبیین, خاتم النبیین کا مطلب لاسٹ پروفیٹ. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی صفات بیان فرمائی الگ ترتیب. اس میں ایک صفت ہے سراج منیرہ. سراج منیرہ کا مطلب یہ ہوتا ہے آفتاب. اور بہت پیاری بات کہی ہے, اللہ 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 اللہ, کتنی پیاری بات ہے. آپ آفتاب ہیں, روشن چراغ سے مراد, سراج سے مراد چراغ, سراج منیرہ سے مراد آفتاب. کتنا پیارا استدلال ہے. آفتاب نصف النہار ہو, آفتاب نکلا ہوا ہو, اور کوئی آدمی سڑک کے اوپر چراغ لے کر کے کوئی چیز ڈھونڈ رہا ہو. کوئی آدمی یہ پوچھے کیا کر رہا ہے, کہا کہ چراغ لے کر کے ایک چیز ڈھونڈ رہا ہوں. رے احمق کہیں کہ آفتاب عالم تاب اپنی پوری تابانی کے ساتھ, پوری درخشانی کے ساتھ موجود ہے, اور تو اس کے مقابلے میں چراغ جلا کر کے کوئی چیز ڈھونڈ رہا ہے, تیرا دماغ تو نہیں خراب؟ تو جس طریقے سے آفتاب عالم تاب کی روشنی کی موجودگی میں چراغ جلانا آفتاب عالم تاب کی توہین بھی ہے اور حماقت بھی, ایسے ہی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سراج منیر ہے. آپ کی بات کے مقابلے میں کسی اور بات کے اوپر عمل کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آفتاب رسالت کی توہین بھی ہے اور ایک بہت بڑی حماقت بھی, بہت بڑی جہالت بھی. آفتاب عالم تاب کی موجودگی میں اگر چراغ جلانا آفتاب عالم تاب کی توہین ہے اور حماقت بھی, ایسے ہی نبی کی بات کے مقابلے میں کسی اور کی بات کو لینا یہ آفتاب رسالت کی توہین ہے, ساتھ ساتھ جہالت اور حماقت کے سوا اور کچھ نہیں. اسی وجہ سے آپ کو سراج منیر کہا گیا. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اس کے بعد اللہ کا پیغام یعنی قرآن بطور خاص اس کے پہنچانے والوں کی تعریف کی گئی ہے, اس کے پہنچانے والوں کی تعریف کی گئی. الذین یبلغون رسالات اللہ, جو اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں. ایک بات بولتا ہوں, ہر عبادت کی ایک حد مقرر ہے. فجر کی فرض رکعت کتنی پڑھنی ہے؟ 2, 4 نہیں پڑھ سکتے, مقرر ہے. ظہر میں 4 پڑھنی, 5 نہیں پڑھ سکتے, نہیں تو وہ 4 بھی نہیں ہوتی. کہیں کہیں وہ جو محاورے ہوتے غلط ہو جاتے ہیں. محاورہ غلط ہو گیا نہیں,
जितना गुड़ मिलाओ उतना मीठा होता है। वो मुहावरा यहाँ नहीं चलेगा। 4 से 5 कर दिया तो 4 भी नहीं हुई। अल्लाह तबारक व तआला ने हर अमल के एक हद मुकर्रर कर दिया। महीना कितने दिन का? 31 का कि 29-30 का? 29-30 का, 31 का नहीं। इसलिए कि कमरी महीना या तो 29 का होता है, हा कदा और हा कदा, ऐसा या ऐसा, कदा व कदा, ऐसा ऐसा, 31 का नहीं होता। लेकिन एक इबादत ऐसी है जिसकी कोई हद मुकर्रर नहीं है, वक्त भी मुकर्रर नहीं है, वो जिक्र है। अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र हर जगह कर सकता है। यहां तक कि बाथरूम में जाए तब भी अल्लाह का जिक्र करे। कैसे? कौन सा पैर डाले? बायां। बायां पैर डाले, क्या पढ़े? अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस। जिक्र ही तो है, अल्लाह की पनाह चाह रहा है वो नापाक जिन्नों नापाक जिन्नियों से। ये जिक्र है। बाहर निकले तो दायां पैर बाहर निकाले और क्या पढ़े? गुफ़रानक। ये भी जिक्र ही है। तो जिक्र के लिए कोई वक्त मुकर्रर नहीं है। आदमी कहीं भी बैठ जाए अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करता रहे। दुकान में बैठा हुआ जिक्र करता रहे, रास्ते में चल रहा जिक्र करता रहे, खेती बाड़ी कर रहा जिक्र करता रहे, खाना बना रहा जिक्र करता रहे। औरतें खाना बना रही हैं, रोटी बना रही हैं, अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करती रहे। कितना अच्छा हो कि हमारी माँ और बहनें खाना बनाती रहें, रोटी बनाती रहें, कपड़े धोती रहें या कोई भी काम करती रहें, इधर वो काम भी होता रहे, वो जबान पर अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र हो, तो बरकतों का नुज़ूल होता है घर में। तो जिक्र का कोई वक्त मुकर्रर नहीं। और यहीं पर यह नुक्ता मुलाजा हो कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान हकीम को जिक्र कहा है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू। कुरान हकीम भी बयान करने का कोई वक्त नहीं। जब भी माहौल मिल जाए कुरान हकीम की तफसीर और कुरान हकीम पढ़ना शुरू कर दो, उसके लिए कोई वक्त मुकर्रर नहीं। कुरान हकीम पढ़ने का कोई वक्त मुकर्रर है? बोलो कि फला वक्त पढ़ो फला वक्त ना पढ़ो, ऐसा है क्या? ऐसे ही ये जिक्र है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र, इसके बयान करने का कोई वक्त मुकर्रर नहीं है। जब भी लोग बैठ जाए कुरान हकीम, जब भी लोग सुनने का इश्तियाक रखे, कुरान हकीम की तफसीर चालू हो जानी चाहिए या कुरान हकीम पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। जिक्र है ये, इसके लिए कोई वक्त नहीं है, इसके लिए कोई हदबंदी नहीं है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान हकीम के पैगामात को पहुंचाने वालों की बड़ी तारीफ फरमाई है। बाज़ लोग यहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सिफत आई है, शाहिद। बाज़ लोग कहते हैं शाहिद का मतलब हाजिर व नाजिर। लुगत में इसका मतलब होता है शाहिद अल आलिमुल लज़ी युबय्यिनु मा अलिमहु। शाहिद कहते हैं ऐसे जानने वाले को कि जिसको जो इल्म हो गया है उसको बयान कर दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाहिद हैं, अल्लाह के जरिए जो इल्म आपको दे दिया गया उसको बयान कर देने वाले, दैट इज कॉल्ड शाहिद। लुगत में शाहिद किसको कहते हैं? अल आलिमुल लज़ी युबय्यिनु मा अलिमहु। ये लुगत में उसकी तारीफ है कि शाहिद उसको कहते हैं कि उसे जिस चीज का इल्म हो गया उसको बयान कर दे, वो शाहिद। उसके बाद आदाब दावत बयान किए गए कि कोई दावत में अगर आपको बुलाए वाजिब। एक मुसलमान के ऊपर 6 हक, उसमें से एक हक यह है इदा दा का वाजिब, जब तुम्हें दावत दे तो उसकी दावत कबूल करो। लेकिन शर्त यह है कि उस आदमी की कमाई हलाल की हो, हराम की ना हो। अगर उसकी कमाई हराम की है दावत कबूल करना जायज नहीं, उसका नहीं खाना चाहिए। लेकिन अगर हलाल कमाई वाला है और दावत देता है तो कबूल करना वाजिब है। आप कबूल बिला वजह आप रिजेक्ट नहीं कर सकते, उसकी दावत कबूल कीजिए। कबूल कर लिया आपने, अब आप घर गए खाने के लिए, तो लो वला मुस्तानिसीन लिहदीस। कुछ लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पे आए, वलीमा था, खाने बैठ गए और खाने के बाद लंबी लंबी गुफ्तगू शुरू कर दी। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं। आयत करीमा उतरी, इन्न ज़ालिकुम कान युज़ी नबी। अरे इससे नबी को तकलीफ होती है भाई, खा करके चले जाओ अपने अपने घर, यहाँ लंबी चौड़ी बातें करते हुए मत बैठो, इससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ होती है। तो एक अदब ये दावत का बताया गया कि बगैर बुलाए जाओ नहीं, और अगर आपकी दावत नहीं है तो चुपके से दावत वालों के जेलू में खींच में न लग जाओ। दावत नहीं है, कहते सबसे बड़ा चोर कौन है? दावत का चोर है कि उसको बुलाया नहीं गया और खाने के लिए आ गया। बाज लोग होते हैं कि दावत नहीं होती खाने के लिए पहुंच जाते हैं, मना किया गया।
دعوت دے تو قبول کرو اور دعوت نہ دے تو بلا اس کی اجازت کے آپ دعوت میں نہ جائیں. کوئی آدمی جا رہا ہو, اگر کسی آدمی کو ساتھ لے جانا چاہے تو داعی جو دعوت دے رہا ہے اس سے اجازت لے لے, اس کے بعد لے جائیں, ورنہ جائز نہیں ہے. اور وہاں جب کھا چکے تو وہاں دیر تک کعبوں کے اوپر ہاتھ صاف کرتے مت بیٹھیں, جلدی سے کھا کر کے دوسروں لوگوں کو بھی کھانے کا موقع دیں. دیکھا گیا کہ یہ کعب رکھ دی گئی جس میں بوٹیاں ہی بوٹیاں تھیں, بازو میں ایک بڑے میاں بیٹھے ہوئے تھے, ان کے پاس جب وہ برتن آیا گوشت کا تو صرف شوربہ تھا. اب وہ دیکھ رہے ہیں بوٹی کہاں ہے, دیکھ رہے ہیں اس میں بوٹی پوری کی پوری بھری ہوئی, اس میں خالی شوربہ ہے, ذرا ایک بوٹی دینا. انہوں نے ادھر کس کا دیا, آپ اسی پر اکتفا کیجئے. تو دوسروں کو کھانے کا موقع نہ دینا یہ بھی آداب دعوت کے خلاف ہے. تو یہ لوگ وہاں کھانے کے لیے بیٹھ گئے اور لمبی چوڑی باتیں کرنے لگے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیت کریمہ اتری, وَلَا مُسْتَانِسِينَ لِحَدِيثٍ, کھانا کھانے کے بعد اپنے اپنے گھر چلے جاؤ, وہاں لمبی لمبی باتیں کرتے ہوئے مت بیٹھو. وَلَا مُسْتَانِسِينَ لِحَدِيثٍ, حدیث مانے بات کرتے ہوئے مت بیٹھو, اس سے نبی کو تکلیف ہوتی. آداب دعوت بتائے گئے. اس کے بعد فرمایا گیا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. فرمایا گیا, مسند احمد کی روایت ہے, من صلی علی من الصلاۃ صلاۃ کتب اللہ بها 10 حسنات ومحا عنہ 10 سیئات ورفع بها 10 درجات ورد علیہ مثلها. اگر میرے اوپر کوئی ایک آدمی صلاۃ بھیجتا ہے, جس کو ہم درود بولتے, درود نہیں بولنا چاہیے, درود یہ فارسی لفظ ہے, یہ شیعوں کی ایجاد کردہ بات ہے, ان کا ایجاد کردہ لفظ ہے. درود مانے کاٹ دینا, صلاۃ کے مانے جڑ جانا نبی سے, کاٹ دینا. ہاں یہ عربی لفظ نہیں ہے درود, درود مانے کاٹنا, کاٹ دینا, یہ در آیا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک بار کوئی درود یا صلاۃ بھیجتا ہے, سمجھانے کے لیے درود بول رہا ہوں, تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے 10 نیکیاں لکھوا دیتا ہے. ایک فائدہ, 10 گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. وَمَعَ عَنْهُ 10 سیئات وَرَفَعَ بِهَا 10 درجات, 10 درجات اس کے بلند کر دیتا ہے, 10 نیکیاں لکھوا دیتا ہے, 10 گناہ معاف کر دیتا ہے, 10 درجات بڑھا دیتا ہے. وَرَدَّ عَلَيْهِ مِثْلَهَا, اور وہ ایک مرتبہ درود اگر نبی پر بھیجتا ہے تو اللہ اس کے اوپر 10 مرتبہ بھیجتا ہے. وَرَدَّ عَلَيْهِ مِثْلَهَا, یہ تو درود کی فضیلت ہوئی. اور مسند احمد کی ایک اور روایت ہے, فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ اے فی یوم الجمعہ, جمعہ کے دن میرے اوپر کثرت سے درود بھیجو. یہ حدیث صحیح ہے, جمعہ کے دن میرے اوپر کثرت سے درود بھیجو. فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ, تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے. یعنی اسی دن نہیں بلکہ جتنے بھی درود ہوں وہ ملائکہ لے لیتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیتے ہیں. جیسا کہ نسائی کی روایت ہے کہ اس کے لیے فرشتے مقرر سیاحین وہ گھومتے رہتے ہیں, اور جہاں بھی درود و سلام کوئی بھیجتا ہوا ملتا ہے, درود کو لیتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کر دیا جاتا ہے. تو صحابہ کرام نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول آپ تو بوسیدہ ہو جائیں گے, آپ تو مٹی میں مل جائیں گے. لوگ کہتے ہیں کہ وہاں بھی کہتے ہیں نبی مٹی میں مل گئے. ارے نبی مٹی میں مل گئے, کس کا عقیدہ یہ؟ ہمارا عقیدہ نہیں. دیکھو صحابی نے کیا کہا, جب یہ حدیث آئی کہ میرے اوپر جمعہ کے دن کثرت سے درود بھیجو, فاکثروا علیہ, کثرت سے درود میرے اوپر جمعہ کے دن بھیجو. فإن صلاتکم معروضۃ علیہ, تمہارا درود میرے اوپر پیش کیا جاتا ہے. تو اس پر صحابہ کرام نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول آپ تو مٹی میں مل جائیں گے. کہ نہیں, یہ عقیدہ غلط ہے. ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء, رواہ احمد فی مسند وسندہ صحیح.
اس حدیث کی سند صحیح ہے اور مسند احمد کے اندر یہ روایت موجود ہے. جب صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کے اوپر درود پیش کیا جاتا ہے, آپ بول رہے ہیں آپ تو مٹی میں مل جائیں گے. نبی نے فرمایا نہیں, ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء, اللہ تبارک و تعالی نے مٹی کے اوپر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے اجسام کو کھائے. یعنی نبی کی لاش قیامت تک ویسے ہی رہتی ہے. جتنے بھی انبیاء ہیں سب کی لاش کو زمین کے اندر رکھا جاتا ہے اور زمین کے اوپر یہ حکم لگا دیا جاتا ہے کہ تیرے اوپر ان لوگوں کا جسم حرام ہے, سڑنا نہیں چاہیے, کھانا نہیں چاہیے, تو نہیں کھا سکتی اس کو. جسم ویسے ہی محفوظ رہتا ہے. یہ انبیاء کرام کی خصوصیت ہے. تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاش مبارک ویسے ہی رکھی ہوئی ہے آپ کے قبر میں, اور مٹی کے اوپر آپ کی لاش کو کھانا حرام قرار دے دیا گیا ہے. رہا شہداء کا معاملہ, شہداء کے بارے میں ایسی کوئی روایت نہیں ملتی. ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے صرف اتنا ہے, عند ربهم يرزقون, اللہ تبارک و تعالی کا ان کو رزق ملتا ہے. ان کے لیے الگ ایک فضیلت ہے, کیا کہ جیسے یہاں سے روح نکلی, اب بدن کا کوئی مطلب نہیں ہے, ان کی روح کو فوراً جنت میں لے جایا جاتا ہے اور سبز پرندوں کے پوٹوں میں رکھ دیا جاتا ہے. اور یہ سبز پرندے جن میں شہداء کی روح ہیں, یہ سبز پرندے, یہ گرین برڈز, یہ ہرے پرندے, یہ پوری جنت کے اندر چہچہاتے پھرتے اور جنت کے پھلوں کو کھاتے رہتے ہیں. اور جیسے شام ہوتی ہے, اس کا مطلب جنت میں بھی صبح ہوتی ہے, جنت میں بھی شام ہوتی ہے. نہ جانے وہ کیسی صبح ہے کیسی شام ہے. جیسے ہی شام ہوتی ہے رات آتی ہے, یہ عرش کے نیچے جو قندیلیں لٹک رہی ہیں, قنادیل معلقہ, یہ جا کر ان قندیلوں کے اندر بسیرا کرتے ہیں. یہ شہداء کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایک فضیلت رکھی ہے. ان کے لیے برزخ نہیں ہے, ان کے لیے برزخ نہیں ہے. اجسام کے لیے تو برزخ ہے مگر روحوں کے لیے برزخ نہیں ہے. یہ سجین اور علیین میں نہیں رہتے, ڈائریکٹ جنت پہ رہتے ہیں, یہ جنت پہ رہتے ہیں. تو شہداء کے ساتھ ایک خصوصی معاملہ رہا. ان کی لاش کا معاملہ, تو لاش کے بارے میں ایسی کوئی حدیث ملتی نہیں ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں نہیں بتایا گیا ہے. ہاں, شہداء کی لاش کو اگر کچھ دنوں تک زمین نہ کھائے, یا اللہ کا کوئی نیک بندہ اللہ اس کے ساتھ خصوصی معاملہ کر دے کہ بہت دنوں تک 30-40 سال تک اس کی لاش ویسے ہی رکھی رہ جائے, ممکن ہے, ہو سکتا ہے. بہت سی قبریں جب کھودی جاتی ہے تو لاش ویسی کی ویسی نکل آتی ہے, پوچھا جاتا ہے کون ہے, کوئی اچھا آدمی رہا ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بعض خاص بندوں کے ساتھ, نیک بندوں کے ساتھ یہ معاملہ کر سکتا ہے کہ بہت عرصے تک اس کی لاش ویسے ہی رکھی رہ جائے, 60 سال 70 سال وغیرہ وغیرہ. لیکن ان کی لاشوں کے بارے میں گارنٹی نہیں ہے کہ زمین ان کی لاشوں کو نہ کھائے. کھا سکتی ہے شہداء کی لاشوں کو بھی اور اللہ کے نیک بندوں کی. بہت دنوں تک اللہ تبارک و تعالیٰ ان لاشوں کو محفوظ رکھ سکتا ہے, لیکن گارنٹی نہیں ہے. لیکن انبیاء کرام کے اجسام کے بارے میں, ان کی باڈیز کے بارے میں یہ گارنٹی ہے کہ ان کی لاشیں سڑتی نہیں ہیں, ان کی لاشیں ویسی ہی رکھی رہتی ہیں. اللہ, لاشیں ویسی رہتی. تو نبی پر کثرت سے درود بھیجا جائے, کیونکہ اللہ بھی بھیجتا ہے درود, اپنے نبی پر صلات بھیجتا ہے, اللہ صلات بھیجتا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ابو العالیہ کی روایت لائے ہیں کہ اللہ کا صلات بھیجنا, درود بھیجنا نبی پر کیسا, ہم درود بھیجتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی, کیا اللہ یہ پڑھتا ہے کیا, یا اللہ یہ پڑھتا ہے؟ اللہ کو یہ سب پڑھنے کی کیا ضرورت ہے, اللہ کو یہ سب پڑھنے کی کیا ضرورت ہے. اللہ کس طرح اپنے نبی پر درود بھیجتا ہے, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ابو العالیہ کے حوالے سے بخاری شریف میں روایت لائے ہیں کہ اللہ اپنے نبی پر صلات بھیجتا ہے, جس کو ہم درود بولتے ہیں. درود کیسے بھیجتا ہے؟ فرشتوں کی محفل میں اپنے پیارے نبی کا ذکر خیر کرتا ہے. یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا درود بھیجنا نبی کے اوپر. اس طرح نہیں, اگر کوئی پوچھے کہ ہم لوگ تو درود بھیجتے ہیں اللہم صلی علی محمد اللہم بارک علی محمد, کیا اللہ یہ پڑھتا ہے کیا نبی پر درود بھیجنے کے لیے؟ نہیں. ابو العالیہ کی روایت حضرت امام بخاری لائے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے نبی پر درود بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ فرشتوں کی مجلس کے اندر اپنے نبی کا پیارا ذکر کرتا ہے, پیارے نبی کا پیارا ذکر کرتا ہے. یہ کیسے لوگوں نے ہوا پھیلا رکھی ہے کہ اہل حدیث نبی کو نہیں مانتے. اللہ اکبر, ماننا کس کو کہتے ہیں ابھی تم نے دیکھا کہاں کہ نبی کو کیسے مانا جاتا ہے؟ نبی کو اس طرح مانا جاتا ہے جیسا قرآن کہتا ہے. تم اپنی مرضی سے نبی کو مانو تو وہ ماننا نہیں ہوا. اللہ نے جیسا نبی کو کہا ماننے کے لیے, ہم ویسا مانتے ہیں, جیسا ثابت ہے ویسا مانتے ہیں. تو اللہ درود یعنی صلات بھیجتا ہے نبی پر, اس کا مطلب میں نے بتایا کیسے صلات بھیجتا ہے. اور فرشتے بھی
وہ بھی سلاد بھیجتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے برکت کی دعا کرتے ہیں. کون؟ فرشتے. اور یہی معاملہ مومنین کے ساتھ بھی ہے. فرشتے دعا کرتے ہیں ہمارے لیے. 24ویں پارے میں انشاءاللہ بیان کروں گا کہ فرشتوں سے ہمارا ربط کیا. ہم کیوں ایمان لاتے ہیں فرشتوں کے اوپر؟ ہمارا گہرا ربط ہے فرشتوں کے ساتھ. ایمان بالملائکہ ایسے ہی نہیں ہے. تو فرشتے درود بھیجتے. کیا مطلب؟ اللہ سے نبی کے لیے رحمت اور برکت کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ نبی کے اوپر رحم فرما, نبی کے درجات کے اندر برکت عطا فرما. یہ دعا ہے فرشتوں کی, یہ صلات ہے, درود ہے فرشتوں کا. اب مومنین کا درود کیسے وہ بتایا گیا. بخاری شریف میں ایک روایت ہے کہ لوگ آتے ہیں, کہتے ہیں اللہ کے رسول نبی پر سلام کیسے بھیجیں یہ تو معلوم ہو گیا, نبی پر درود کیسے بھیجو بتائیے. بخاری شریف کے اندر نبی پر سلام کیسے بھیجیں یہ تو معلوم ہو گیا. کیسے معلوم ہو گیا؟ وہی السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. تو اے اللہ کے رسول آپ پر ہم سلام کیسے بھیجیں وہ تو معلوم ہو گیا کہ تحیات میں کیسے بھیجا جاتا ہے. آپ پر درود کس طرح بھیجیں, سلام کس طرح بھیجیں بتایا گیا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رواہ البخاری فی کتاب الانبیاء. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو کتاب و حدیث الانبیاء کے اندر لائے. بالکل اسی طریقے سے درود موجود ہے کتاب و حدیث الانبیاء کے اندر. تو سلام کس طرح پڑھا جاتا ہے وہ بتا دیا گیا, جو تحیات میں پڑھا جاتا ہے, اور درود کس طرح پڑھنا چاہیے پڑھ کر کے آپ نے بتا دیا. یہ جو دیگر سلام اور درود چل رہے ہیں یہ سب انڈین میڈ ہے, ان کا ثبوت میڈ ان انڈیا. یہ جو ہے یہاں بنے ہوئے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے کے درود اور اس طریقے کے سلام نہیں سکھائے ہیں. اگر اس طریقے کا درود اور سلام ہو ثبوت پیش کیا جائے, ثبوت پیش کیا جائے. سلام کیسے بھیجا جائے وہ معلوم ہو گیا, درود کیسے بھیجا جائے وہ معلوم ہو گیا. اور درود کے بجائے الصلاۃ علی النبی کہا جائے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام, درود کے لفظ سے بچا جائے. اس کے بعد یہ فرمایا گیا یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. بہت پیاری بات کہی گئی. اس کو شیعوں کا رد کیا گیا. شیعہ یہ کہتے ہیں کہ نبی کی ایک ہی بیٹی ہے حضرت فاطمہ. یہاں یہ کہا جا رہا ہے اے نبی اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے, بنت کی جمع بنات, اس کا مطلب ایک بیٹی سے زائد بیٹیاں ہیں. زیادہ قرآن سے ان کا عقیدہ کرا دعا کہ آپ کی ایک ہی بیٹی ہے فاطمہ, آپ کی دوسری بیٹیاں بھی ہیں زینب, ام کلثوم, رقیہ. اسی وجہ سے جمع لایا گیا, پلیورل نمبر لایا گیا, نہیں تو بنت کہا جاتا. یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک, اپنی بیویوں سے کہنے, بیویاں کئی ہیں, بناتک نہیں تو بنت لایا جاتا, بناتک اپنی ساری بیٹیوں سے کہہ دیجئے. ان کے عقیدے کا رد ہوا. کیا کہہ دیجئے؟ وہ نساء المؤمنین, مومن کی عورتوں ان یدنین علیہن من جلابیبہن, کہ وہ اپنے چادروں کے پلو اپنے سینوں کے اوپر لٹکا لیں, یعنی پردہ کریں. محمد ابن سیرین نے عبیدہ سلمانی ایک بہت بڑے عالم ہیں, ان سے پوچھا اس آیت کریمہ کی تفسیر. کس نے پوچھا؟ محمد ابن سیرین نے مشہور عالم عبیدہ سلمانی سے یہ آیت کریمہ پڑھ کر کے ان سے تفسیر دریافت کی کہ یدنین علیہن من جلابیبہن کا کیا مطلب ہے. تو انہوں نے کیا کیا, ایک چادر اپنے سر کے اوپر ڈال کر کے اپنا چہرہ چھپا لیا اور سر چھپا لیا, سر چھپا لیا اور چہرہ چھپا لیا اور ایک آنکھ کھول لی. کہا کہ یہ مطلب ہے اس آیت کریمہ کا. لہذا کچھ لوگ بتاتے ہیں کہ چہرہ پردے میں داخل نہیں ہے, یہ فہم سلف کے خلاف تفسیر ہے. نائک صاحب بھی شاید کسی بات کے قائل ہے کہ وہ چہرہ کھلا رکھے, لہذا ان کے ہاں جب عورتیں بیٹھتی ہیں تو سب چہرہ کھول کر کے بیٹھتی ہیں. محمد ابن سیرین نے عبیدہ سلمانی سے اس آیت کریمہ کی تفسیر پوچھی کہ وہ اپنے چادروں کے پلو اپنے اوپر ڈال لیں, اس کا کیا مطلب ہے. تو عبیدہ سلمانی نے اس آیت کریمہ کی پریکٹیکل تفسیر کر کے بتائی. چادر کو سر کے اوپر رکھا, چہرہ چھپا لیا اور ایک آنکھ کھول لی. گویا کہ عورت جب چلے تو چہرہ چھپا ہوا ہو اور آنکھ کھلی ہوئی ہو. اس طریقے سے تفسیر کر کے انہوں نے بتا دیا. اور یہاں جو جلباب کا لفظ آیا جس کی جمع جلابیب ہے, من جلابیبہن, یہ جلابیب جو ہے جلباب کی جمع ہے,
اور جلباب کا مطلب لغت کے اندر دیکھیں گے ما یستر جمیع بدن المرأہ، جو عورت کے پورے بدن کو ڈھانک لے، دیٹ از کالڈ جلباب۔ تو جلباب کے لفظ کے اندر ہی عورت کے پورے بدن کو ڈھکنے کا مفہوم جب پایا جاتا ہے تو جلباب کے اس لغوی مفہوم سے بلا وجہ عدول کیوں کیا جاتا ہے؟ جب جلباب کا ہی معنی ہے ما یستر جمیع بدن المرأہ، جو عورت کے پورے بدن کو ڈھانک لے، لہذا صحیح یہی ہے کہ عورت کا پورا بدن ڈھکا ہوا ہونا چاہیے، جس میں چہرہ بھی شامل ہے۔ فائدہ ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، انہیں وہ جلدی پہچان لی جائیں گی۔ پہچان لی جائیں گی کیا مطلب؟ کہ نقاب میں نکلی ہے یہ عورت، ضرورت کے تحت نکلی ہے۔ ہاں یہ دیکھو، ذالک ادنی ان یعرفن، جلد ہی ان کی پہچان ہو جائے گی۔ یہ عورت نکلی نقاب پہن کر کے، جلد ہی ان کی پہچان ہو جائے گی۔ منہ چھپا کر نکلی ہے، چہرہ چھپا کر نکلی ہے، بدن کو بکل مار کر کے کپڑے کا نکلی ہے، تو لوگ یہ سمجھیں گے، پہچان لے گا، ارے یہ عورت گھر کے اندر رہنے والی ہے، نکلی ہے بیچاری پردے کے ساتھ۔ اب پردے کے ساتھ نکلی ہے تو کسی ضروری کام سے نکلی ہے، اگر نمائش مقصود ہوتا تو یہ بے پردہ نکلتی۔ اور کسی نے مثال دے کر کے فرمایا کہ لیمو جب تک ہاتھ میں ہے تب تک آدمی اس کی طرف دیکھتا رہے تو اس کی ایک الگ کیفیت رہے گی، لیکن آدمی کے سامنے لیمو کو کاٹ دیا جائے تو اس کے منہ میں پانی آ جاتا ہے۔ لیمو کھل گیا، جب تک بند تھا تب تک منہ میں پانی نہیں آیا، جیسے کاٹ دیا گیا منہ میں پانی آ گیا۔ ایک مطلب یہ ہوا۔ اور بتاؤ، ایک عورت چست لباس میں بدن کے نشے و فراز اپس اینڈ ڈاؤنز کو ظاہر کیے ہوئے جا رہی ہے، اور ایک عورت پردے میں جا رہی ہے، تو یہ جتنے بھی لکھے قسم کے لوگ، لوکھڑے، لوکھڑا سمجھتے لوگ؟ لوکھڑا کس کو بولتے ہیں؟ وہ لومڑی کا جو شوہر ہوتا ہے وہ لوکھڑا ہے، اس کو لوکھڑا بولتے ہیں، ہم لوگ لوکھڑا بولتے ہیں۔ تو لوکھڑے کی طرح جو نوجوان بیٹھے رہتے ہیں، وہ لوکڑی جو ہوتی ہے چپ چاپ بیٹھی رہتی ہے، دھیرے دھیرے آرام سے نکلتی ہے، دیکھتی رہتی کہاں ہے۔ تو یہ لوکھڑے ٹائپ کے جتنے نوجوان ہوتے ہیں، نظر مار، نظر باز، یہ کس کو چھیڑیں گے؟ وہ جو پردے میں سے نکلی ہے، پردے کے ساتھ نکلی ہے، اس کو چھیڑیں گے، یا یہ جو بے حجابانہ نکلی ہے اس کو چھیڑیں گے؟ ظاہر ہے کہ لڑکے اسی کو چھیڑیں گے، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ بیچاری نکلی ہے چھپ چھپا کر کے، اپنے بدن کو ڈھانک کر کے، یہ کسی اچھے خاندان کی ہے اور یہ ضرورت کے تحت نکلی ہے، اور یہ بلا ضرورت نکلی ہے اپنے بدن کی نمائش کرنے کے لیے۔ لہذا اگر نمائش کرنے ہی کے لیے نکلی ہے تو کیوں نہ نگاہ سینک لی جائے؟ ذالک ادنی ان یعرفن، جلد ہی ان کی پہچان ہو جائے گی۔ فلا یؤذین، ان کو ستایا نہیں جائے گا، وہی میں نے بتایا، ستایا نہیں جائے گا۔ عورت اگر پردے کے ساتھ نکلی ہے، ستایا اس کو جائے گا جو بے پردہ نکلی۔ اس کے بعد ہمارے ہاں جب کوئی فساد ہوتا ہے یا کوئی بات ہو جاتی ہے تو خبریں جو ہوتی ہیں، رومرز جس کو بولتے ہیں، وہ بہت اڑتی ہیں۔ تو حکومت کیا بولتی ہے؟ حکومت کہتی ہے کہ بھئی پروپیگنڈوں اور اسی طریقے سے رومرز کے اوپر، افواہوں کے اوپر دھیان نہ دیں۔ حکومت کیا بولتی ہے؟ لوگ افواہوں کے اوپر دھیان نہ دیں۔ قرآن حکیمہ سے 1400 سال پہلے کہہ چکا ہے کہ افواہیں نہ پھیلائی جائیں۔ اللہ اکبر۔ والمرجفون فی المدینہ، مرجف کا مطلب ہوتا ہے افواہ پھیلانے والا، رومر ارائزر، رومر ارائزر، افواہوں کو پھیلانے والا، اس کو کہتے ہیں مرجف۔ والمرجفون فی المدینہ، شہر کے اندر رومر کو پھیلانے والا، یہ قابل گرفت ہے۔ لہذا افواہوں کو نہ تو پھیلایا جائے، نہ افواہوں کے اوپر دھیان دیا جائے۔ کیا قانون ہے اور کیا ضابطۂ حیات ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دیا ہے۔ اس کے بعد یہ فرمایا گیا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، کچھ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو ستاتے۔ تو اللہ کے رسول کو جو ستایا گیا وہ تو آپ کو معلوم ہے، اللہ کو ستانے کا کیا مطلب؟ تو بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ کو لوگ کس طرح ستاتے ہیں۔ دیکھو عام طور پر یہ ستانا دانستہ نادانستہ ہو جاتا ہے،
چلیے وہ حدیث دیکھ لیتے پہلے. یؤذینی ابن آدم یسب الدہر وانا الدہر رواہ البخاری. ابن آدم انسان مجھے گالی دیتا ہے, انسان مجھے تکلیف پہنچاتا ہے. یؤذینی ابن آدم انسان مجھے تکلیف پہنچاتا ہے. کیسے؟ یسب الدہر وہ زمانے کو گالی دیتا ہے. وانا الدہر زمانہ تو میں ہوں, زمانہ تو میں ہوں. جیسے ہم لوگ بولتے ہیں ارے میرا وقت خراب چل رہا ہے, کہنا حرام ہے, جائز نہیں. یہ وقت زمانہ ہے, زمانہ خراب کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا زمانے کو میں چلا رہا ہوں, زمانہ خراب. ارے بھائی سوء اتفاق, میری قسمت خراب, وقت خراب چل رہا ہے, میری قسمت خراب چل رہی ہے, تو یہ زمانے کو گالی دینا. وقت زمانہ ہے, ٹائم ہے. تو آدمی اس طریقے کی باتیں اگر زبان سے لاتا ہے تو یہ اللہ کو تکلیف دینے والی بات ہوئی. اس لیے کہ زمانے کو گالی دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کو تکلیف پہنچانا ہے. لہذا ایسی کوئی بات نہ نکالی جائے. جیسے ارے میرا تو ٹائم ہی خراب چل رہا ہے, میری تو قسمت ہی خراب ہے, تو یہ زمانے کو گالی دینا ہو, اس سے بچا جائے. اس کے بعد سورہ سبا شروع ہوتی ہے. سورہ سبا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شہر کا واقعہ بیان کیا ہے, شہر سبا کا. وہاں ایک ڈیم تھا تقریباً 3 رات کی مسافت پر, جو یمن کا دارالسلطنت تھا. صنعا جو یمن کا دارالسلطنت تھا, اس سے 3 رات کے فاصلے پر یہ ڈیم تھا. تقریباً 100 ڈیم تھے, لیکن سب سے بڑا ڈیم مآرب ڈیم. یہ کتنا بڑا تھا؟ اگر میرا حافظہ غلطی نہیں کر رہا ہے تو 42 انٹو 1800 1800 یعنی 1800 میٹر لمبا اور 42 میٹر, یا اسے فٹ میں لیا گیا ہے, فٹ میں جی, تو 1800 فٹ لمبا اور 42 فٹ اونچا یہ مآرب ڈیم تھا. اور اسی سے شہر سبا اور اس کے اطراف کے اندر نظام آبپاشی قائم کی جاتی تھی. اور 300 مربع یعنی 300 اسکوائر مائلز, 300 مربع میل کے اندر 2 رویہ قطاروں میں گنجان باغات کا سلسلہ چلا گیا تھا شہر کی طرف. جنتان عن یمین و شمال, one garden at the right and one garden at the left side. اس طرح جنتان عن یمین و شمال, دائیں بائیں 2 باغات کے سلسلے, وہ بھی گنجان 300 مربع میل پر پھیلے ہوئے, اور بیچ میں بستی. اور بلدۃ طیبہ, اتنی پیاری فضا, اتنا پیارا کلائمیٹ. مفسرین لکھا ہے کہ طیبۃ کی تفسیر کرتے ہوئے طیب شہر, طیب شہر, نہ وہاں بچھو, نہ وہاں سانپ, نہ وہاں کھٹمل, نہ وہاں مچھر. مچھر بھی اللہ کی عجیب مخلوق ہے. ایک تو آدمی کو پریشان کر کے رکھ دیتا جی, تو یہ اللہ کی عجیب و غریب مخلوق ہے. تو نہ وہاں مچھر, نہ وہاں کھٹمل, اور اسی طریقے سے نہ وہاں بچھو, نہ سانپ. بلدۃ طیبہ یعنی کلائمیٹ ویری گڈ, بہت ایکسیلنٹ قسم کا وہاں کا کلائمیٹ. اچھا, باغات کے اندر جو پھل ہوتے تھے, اتنی کثرت سے پھل آتے تھے کہ ایک عورت اگر ایک بڑا سا ٹوکرا رکھ کر کے سر کے اوپر تھوڑی دور تک چل دیتی تو بغیر توڑے ہوئے پھل سے وہ ٹوکرا بھر جاتا. بتانے والے ان کے پاس بتانے کے لیے آئے. اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہیں بڑی نعمتوں سے نواز رکھا ہے, ذرا سدھر جاؤ. نہیں سدھرے ہو, اللہ کے حکم کی نافرمانی کی, وہ ڈیم ٹوٹ گیا. اور جب ڈیم ٹوٹا تو بڑی فورس کے ساتھ پانی نکلا اور تمام باغات کو اکھاڑ کر کے, اجاڑ کر کے لے گیا. صرف جھاؤ اور بیری کے چند درخت وہاں پر رہ گئے. پورے باغات کا جو نظام تھا, سلسلہ تھا, وہ پورا کا پورا تباہ ہو گیا. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا اسی طریقے سے ہم ناشکروں کو تباہ و برباد کر دیا کرتے ہیں, نعمتیں دے کر کے چھین لیا کرتے ہیں. اگر کوئی ہماری دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کرے, چھین لیتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے شہر سبا کی تصویر کھینچی ہے. لقد کان لسبع فی مسکنہم آیہ جنتان عن یمین و شمال,
بلدۃ طیبۃ ورب غفور. وہ سیل عریم کہا گیا اس کو, فارسلنا علیہم سیل العریم وبدلناہم جنتین. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں باغات کو تہس نہس کر کے رکھ دیا, تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنوں کے اوپر حکومت عطا فرمائی تھی. یہ بیت المقدس بن رہا تھا, حکم تھا بڑے بڑے پتھر دیگر جگہوں سے اٹھا کر کے لاؤ, اور ایک جگہ آپ کھڑے ہو گئے. بیت المقدس کا کام بالکل تھوڑا سا رہ گیا تھا. اب سامنے کھڑے ہو گئے, جیسے آفس ٹائپ ہوتا ہے, ایک جگہ ہوتی ہے, وہاں آپ کھڑے ہیں سونٹا لے کر کے, عصا لے کر کے, اور اسی حالت میں ان کی موت کا وقت آ گیا. اب موت تو ٹلتی نہیں, اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. موت آ جائے تو ایک لمحہ ادھر نہیں ایک لمحہ ادھر نہیں, جان نکال لی گئی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ویسے ہی کھڑا کر رکھا. اور جب ادھر بیت المقدس کا کام تمام ہو گیا, دھیرے دھیرے کیڑوں نے ایک کیڑے کو مسلط کر دیا اللہ نے. وہ کیڑا کھاتا رہا, دابۃ الارض تاکل من ساعتها, من ساعت مانے لاٹھی عصا سونٹا, وہ کھاتا رہا اس کو. اب جب ادھر بیت المقدس کا کام جنوں نے مکمل کر لیا, فنش کر لیا, ادھر کام مکمل ہوا, ادھر اس سونٹے کا کام مکمل ہو گیا, اور وزن نہ سنبھالنے کی وجہ سے وہ گر پڑے. فرما خر, جب وہ گرے تو تبینت الجن لو كانوا يعلمون الغیب ما لبثوا في العذاب المهین. جنوں نے کہا یہ تو بہت دنوں سے لگتا مرے پڑے تھے, ہم کو معلوم ہی نہیں, کاش کہ ہم غیب کا علم رکھتے تو اس عذاب مہین کے اندر گرفتار نہ ہوتے, چھوڑ کر بھاگ گئے ہوتے. اس کا مطلب جنوں کو غیب کا علم نہیں ہوتا. یہ بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم نے موکل پال رکھے ہیں, یہ بیوقوف بنا رہے لوگوں کو, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ لوگ جھوٹے لوگ ہیں, ان کے چکر میں کبھی آنا نہیں. یہ آبرو ناموس پیسے سب کچھ ہڑپ کر لیتے ہیں اور کچھ ان سے ہوتا نہیں. کہتے ہیں ہم نے موکل پال رکھا ہے, یعنی موکلین کو کیا غیب کا علم ہے. سامنے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام جان نکل گئی, کھڑے, ان کو معلوم ہے کہ آدمی زندہ یا مر گیا ہے, اور وہ خود کہہ رہے ہیں اللہ کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین. کاش کہ ہمیں غیب کا علم ہوتا تو اس دردناک عذاب میں, اس ذلت آمیز عذاب کے اندر مبتلا نہ تو چھوڑ کر بھاگے ہوتے. یہ تو ان کے ڈر سے ہم لوگ کام کر رہے تھے. تو جنوں کو غیب کا علم نہیں ہوتا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ایک بات ارشاد فرمائی کہ جس طریقے سے ہم نے انسان کو پیدا کیا, بہت پیاری بات ہے, جس طرح, بہت ہی غور سے سنیے اس بات, ہم نے انسان کو پیدا کیا اور پھر دوبارہ ہم اس کو پیدا کریں گے, ریزریکٹ کریں گے اس کو. کس طرح؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث نے باس بعد الموت کے انداز کو بیان کیا کہ کس طریقے سے. حدیث ہے بخاری کی, مسلم کی بھی ہے, کہ کل ابن آدم یبلا یاکلہ التراب الا عجب الذنب فی منہ خلق ومنہ یرکب. کہ ہر انسان جو مٹی میں گیا وہ سڑ جاتا ہے. یاکلہ التراب, اس کو مٹی کھا جاتی ہے, لیکن اس کے بدن کی ایک چیز ہوتی ہے جس کو عجب الذنب بولتے. کیا بولتے ہیں اس کو؟ ذنب مانے دم, ذنب مانے گناہ ہوتا ہے, لیکن ذنب کا مطلب ہوتا ہے دم. عجب الذنب وہ باقی رہتی ہے. فی منہ خلق, اسی سے پیدا کیا گیا, اللہ تعالیٰ نے اسی کو بنایا, وہ مادہ ہے اس کا, اسی سے پیدا کیا. ومنہ یرکب, اور وہی باقی رہتا ہے. تمام چیزیں گل جاتی ہیں, جلنے کے بعد اگر آدمی کو جلا بھی دیا جائے تو وہ جلتا نہیں ہے, وہ جہاز کے بلیک باکس کی طرح ہے, جہاز تباہ ہو جائے بلیک باکس محفوظ رہتا ہے. ایسے ہی یہ چیز بالکل محفوظ رہتی ہے. اس کو انگلش میں کیا کہتے ہیں, عجب الذنب کو, ذرا دیکھ لیتے ہیں اس کو. اسی حدیث کو یہاں سے کوٹ کیا ہے انہوں نے, یہ حدیث موجود ہے بخاری شریف کی روایت ہے, صحیح البخاری. وہ کہتے ہیں دیکھو, narrated by Al-Amash, Abu Hurairah said, Allah's apostle said, between the two sounds of the trumpet there will be 40. Somebody asked Abu Hurairah 40 days, but he refused to reply. Then he asked 40 months, he refused to reply. Then he asked 40 years, again he refused to reply. Abu Hurairah added, then after this period Allah will send water from the sky, and then the dead bodies will grow like vegetation grows. There is nothing of the human body that does not decay except one bone, that is the little bone at the end of the coccyx of
which the human body will be recreated on the day of resurrection. یہ بتایا گیا کہ ساری چیزیں سڑ جاتی ہیں. کل ابن آدم یبلا ویاکلہ التراب. ہر چیز سڑ جاتی ہے اور مٹی کھا جاتی ہے مگر ایک چیز عجب الذنب, اس کو انگریزی میں کہا گیا ٹیل بون, میں اس کو بولتا ہوں ٹیل بون یعنی دمچی رہ جاتی ہے. در حقیقت اگر یہ جو اسپائنل کالم ہے, اسپائنل کارڈ جو ہے, کالم بھی بولتے ہیں اس کو, وہ بایولوجیکل ٹرم ہے وہ, تو اسپائنل کالم جو ہے اس کا جو آخری حصہ میرا خیال ہے پانچواں یا چوتھا, تو پانچواں جو ہے یا چوتھا جو آخری ہے اس کو کاکسکس بولتے ہیں. اور اس کاکسکس کے اندر ایک چیز ہوتی ہے لائک اے پیرٹس بیک, جو طوطے کی جو ناک ہوتی ہے, طوطے کی جو چونچ بیک ہوتی ہے بالکل ایسے بیک کی طرح ہوتی ہے, تھوڑی سی ٹیڑھی, دیٹ از کالڈ ٹیل بون. عجب الذنب اس کو بتایا گیا. اس کو عربی میں اس بھی کہتے ہیں اور فارسی میں اس کو دم گزا بولتے ہیں, ہم لوگ اس کو دمچی بولتے ہیں, عربی میں اس کو عجب الذنب کہتے ہیں. یہ جلانے کے بعد بھی جلتی رہی ہے اور سارا بدن سڑ جاتا ہے مگر یہ محفوظ رہتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی سے انسان کو بنایا ہے, عجب الذنب سے, اور یہ محفوظ رہتی ہے ہوائی جہاز کے بلیک باکس کی طرح. سمجھ میں آیا جی؟ یہ کائنات ایسے ہی نہیں بن گئی, یہ بہت ہی منظم اور بہت ہی مربوط ہے. آدمی یہ نہ سمجھے کہ موت کی سرحد پر سارا معاملہ ختم ہو گیا, آگے شننے کچھ نہیں. در حقیقت اصلی زندگی تو وہیں سے شروع ہوتی ہے. اقبال نے بہت اچھا کہا ہے کہ موت کو سمجھا ہے غافل, اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی, صبح تمام زندگی. یہاں عارضی زندگی کی شام ہوتی ہے لیکن حقیقی زندگی کی صبح یہیں سے ہوتی ہے. آدمی مرا کہ عارضی زندگی کی شام ہوئی, لیکن عارضی زندگی کی شام کے بعد فوراً ہی ایک ابدی زندگی کی صبح ہوتی ہے. تو موت کو سمجھا ہے غافل, اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی, صبح تمام زندگی. موت کے بعد ایک حقیقی اور ابدی زندگی کی صبح ہوتی ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انسان تین قسم کے پیش کیے جائیں گے اللہ کے حضور. ایک سابق بالخیرات, ایک مقتصد اور ایک ظالم. ظالم لنفسہ ومنہم مقتصد ومنہم سابق بالخیرات. ہر کام میں, ہر نیکی کے کام میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے والا, نیکیوں کے اندر سبقت کرنے والا, اس کو کہتے ہیں سابق بالخیرات, بلا حساب کتاب جاؤ جنت کے اندر. اور مقتصد, نیکیاں بھی کی, کچھ برائیاں بھی ہو گئی, آسان حساب لے کر خلے ولے جان دے. تو ایک ہے سابق بالخیرات, نیکیوں کے اندر سبقت کرنے والے, ان کو بے حساب جنت کے اندر, ان کا حساب نہیں لیا جائے گا, جنت کے اندر ڈال دو. اور یہ کون آ رہے ہیں؟ مقتصد. کون ہے یہ ہیں انہوں نے اچھائیاں بھی کی ہیں برائیاں بھی کی ہیں. اچھا تو برائیاں زیادہ ہیں کیا؟ نہیں, برائیاں زیادہ نہیں, برائیاں کم ہیں, تھوڑا سا حساب لے لیتے ہیں ان کا. تو آسان حساب کے بعد ان کو جنت کے اندر ڈال دیا جائے گا. تیسرے جو بیچارے ظالم لنفسہ, یا تو یہ رسول کی صفات کے دائرے میں آ جائیں گے, یا ان کے جو بچے مرے ہیں اگر موحد ہیں تو ان کو بخشوا لیں گے, یا فرشتے ان کی سفارش کر دیں گے, یا کوئی ان کا ساتھی جو نیک ہوگا وہ سفارش کر دے گا. اس کے بعد بھی اللہ کا غصہ اگر اس آدمی کے تعلق سے کم نہیں ہوگا تو اللہ فرمائے اٹھا کر جہنم میں ڈال دو. اور جہنم میں دھلائی ولائی کے بعد, لیکن بہت دھلائی ہوتی ہے, یہ جیل نہیں ہے کہ آدمی ارے دھلائی کے بعد نکال لیا جائے. بہت بری طرح بتی دی جاتی ہے وہاں, بہت بری طرح. آدمی نہ سمجھے یہ جیل ویل ہے, ڈنڈے کھا کر کے اور ٹارچر کرنے کے بعد چھوڑ دیا جائے گا. بہت برا ہے, میں نے بتایا نہیں جہنم کیسی خطرناک جگہ, بیسل میں آد ہے وہ. آدمی سوچے نا دھلائی ولائی کے بعد نکال دیے جائیں گے. تو آدمی کتنے قسم کے؟ سابق بالخیرات, مقتصد, ظالم لنفسہ. ظالم, سابق اور مقتصد. یہ سابق بالخیرات بلا حساب کتاب, مقتصد آسان حساب کتاب کے بعد جنت. ظالم لنفسہ یہ پھنس گیا بیچارہ, کڑا حساب لیا جائے گا اسے, اور کڑے حساب کے بعد اللہ کا رحم و بخش دیا جائے گا, نبی کی سفارش کے دائرے میں آ جائے گا, بچے بخشوا لیں گے یا فرشتے سفارش کر دیں گے وغیرہ وغیرہ. اور اگر اس کے بعد بھی اللہ کا غصہ کم نہیں ہوتا اٹھا کر ڈال دو اس کو جہنم, اور اس کے بعد نکال لیا جائے گا اس کو. سابق بالخیرات, مقتصد اور ظالم لنفسہ. اسی طرح عالم کی دو قسمیں بتائی گئی. انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء, اللہ سے ڈرنے والے علماء ہوتے ہیں. علماء کون بتایا گیا؟ ایک ہوتا عالم باللہ, ایک ہوتا عالم بأوامر اللہ. عالم باللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ سے ڈرنے والا, اللہ سے ڈرنے والا, اللہ کی معرفت جس کو حاصل ہو, اللہ کی صفات سے واقف ہو, وہ عالم بامر, عالم باللہ. اور عالم بامر اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قائم کردہ حقوق اور فرائض کی نگہداشت کرنے والا, وہ عالم بامر اللہ ہے. تو یہ لوگ جو ہوتے ہیں عالم باللہ اور عالم بامر اللہ, یہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں.
اس کے بعد ایک چیز بیان فرمائی گئی، جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، وہم یصطرخون فیہا، چلائیں گے ربنا اخرجنا نعمل صالحا، اے اللہ ہم کو یہاں سے نکال دے، ہم نیک عمل کریں گے۔ اللہ فرمائے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، نذیر آیا تھا ڈرانے والا، اگر تم نصیحت حاصل کرنا چاہتے تو نصیحت حاصل کر سکتے تھے۔ تبری کی ایک روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے 60 سال کی عمر دے دے، من عمرہ اللہ 60 سنۃ، اگر اللہ تبارک تعالیٰ کسی آدمی کو 60 سال کی عمر دے دے اور اس کے بعد بھی نہیں سدھرا تو پھر عذر کا کوئی موقع نہیں رہ جاتا اس کے لیے۔ اس کا مطلب 60 سال سے پہلے آدمی کو سدھر جانا چاہیے۔ 60 سال کے بعد اگر وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے، یہ چلنے والی نہیں ہے۔ اللہ تبارک وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے، یہ نہیں چلنے والی ہے۔ من عمرہ اللہ 60 سنۃ، اللہ جس کو 60 سال کی عمر دے دے، اس سے پہلے اگر اس نے اپنی زندگی کے اندر سدھار اور تبدیلی نہیں پیدا کی تو اللہ اس کے لیے کوئی عذر نہیں چھوڑتا۔ یہ حدیث موجود ہے، عمر کے اندر پھر کوئی عذر اللہ قبول نہیں کرتا۔ یہ لوگ کہہ رہے ہیں اللہ دوبارہ ہم کو بھیج دے، اللہ فرما رہا ہے دوبارہ نہیں بھیجا جائے گا، تم کو ہم نے عمر نہیں دی، 60 سال سے زیادہ عمر نہیں دی، تم کو سدھرنے کا چانس دیا گیا تو تم سدھرے نہیں۔ اچھا، نذیر کا مطلب ہوتا ہے ڈرانے والا، اور ایک تفسیر بڑی عجیب کی گئی ہے نذیر کی، سفید بال۔ جب تک کالے بال تھے تب تک تو آدمی نے موج مستیاں کر لی، لیکن جیسے ہی بال سفید ہونے لگے، یہ ڈراوا ہے ایک طریقے کا کہ اب یہ مستی اور یہ کلیلیں ختم کر دینی چاہیے، اس لیے کہ یہ سفید بال اس بات کی علامت ہے کہ اب کہیں اور کی تیاری تمہیں کرنی ہے، اور کہیں کی تیاری کرنی ہے۔ یہ ڈراوا آ گیا تھا تو سفید بال بھی بعض لوگوں نے کہا کہ نذیر کا مطلب ڈرانے والا مراد سفید بال، اور بعض لوگوں نے کہا کہ ڈرانے والا اللہ کا کوئی بندہ۔